لیکن خیال روضے کی جالی پہ رکھ دیا اور شہنشاہ خطابت کی سماعتوں کے قریب یہ شعر پہنچنا چاہ رہا ہے، اور میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں کہ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا، مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر۔ حضرات اگر شعر آپ سمجھ جائیں تو اس انداز میں سبحان اللہ کہہ دیں کہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ یہاں مخدوم کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے یا حبیب اللہ۔ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا، مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کے ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا۔ مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا۔ اب آئیے میں آپ کی سماعت قریب نعت شریف کے اشعار پیش کرنے کے لیے جناب رضوان احمد صاحب وامکی سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، اور میں تمام شعراء سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو شہنشاہ خطابت کا حکم ہے کہ تمام شعراء ممبر نور پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ تاریخ ساز نعتیہ مشاعرہ اپنی تمام تر جوانیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی طرف رواں دواں ہے۔ تمام شعراء کرام بلا تاخیر تشریف لائیں۔ میں جناب رضوان احمد صاحب وامکی سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اس شعر کے ساتھ کہ دین رسول پاک بچایا حسین نے، آپ سرکار امام حسین کے نام پر بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اگر کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تلوار ہاتھ کاٹ دے گی، لیکن فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ تلوار کو روکنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ کربلا کی دھرتی پر میرے حسین نے کیسے ڈیفنس کیا، ملاحظہ فرمائیں کہ دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، ارے سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر۔ حضرات تمام ہاتھ اٹھ جائیں امام حسین کے نام پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مخدومی، عرس مخدومی، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیا انہیں مدینہ پہنچا دے، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا انہیں مخدوم کے آستانے پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی۔ کعبے کی قسم کعبے کا قبلہ ہے مدینہ، کعبے کی قسم کعبے کا قبلہ ہے مدینہ، کعبے کی قسم کعبے کا قبلہ ہے مدینہ، قبلہ ہے مدینہ، اس کے بھی سوا عرش معلیٰ ہے مدینہ، اس کے بھی سوا اس کے بھی سوا عرش معلیٰ ہے مدینہ، دن دنیا اللہ کرے اسی کی تجلی، اسی کی تجلی، دل دنیا
جن کی آنکھوں کا اجالا ہے مدینہ. اور اشعار سماعت فرمائیں. ان کے آنکھیں میری قربان ہوں، ان کے کفے پا پر، ان کے کفے پا پر آنکھیں میری قربان ہوں، ان کے کفے پا پر، ان کے کفے پا پر، جن کے قدم پاک سے چمکا ہے مدینہ. جن کے قدم پاک سے چمکا ہے مدینہ. فریاد رسی ہوتی ہے دکھیوں کی وہیں پر، فریاد رسی ہوتی ہے دکھیوں کی وہیں پر. فریاد رسی ہوتی ہے دکھیوں کی وہیں پر، دکھیوں کی وہیں پر. ہر ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے مدینہ. ہر ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے مدینہ. میں کیا ہوں زمانے کے مریضوں کو صحتی، مریضوں کو صحتی. میں کیا ہوں زمانے کے مریضوں کو صحتی، مریضوں کو صحتی. جاں بخشی کے انداز میں یکتا ہے مدینہ. جاں بخشی کے انداز میں یکتا ہے مدینہ. اور سرکار ہمارے پیر مرشد سید اسلم میاں حضور کے دادا سرکار وامق میاں حضور اور حضور رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے. اور کیا کس طرح سے کہتے ہیں، ایک بات وہ پاک پڑھ دیجئے. وامق کسی صورت سے بیاں کر نہیں سکتا، بیاں کر نہیں سکتا. وامق کسی صورت سے بیاں کر نہیں سکتا، بیاں کر نہیں سکتا. جس شکل سے دل ڈھونڈتا پھرتا ہے مدینہ، جس شکل سے دل ڈھونڈتا پھرتا